پاکستان، مصر، ترکیہ اور سعودیہ، یہ چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ جو آج بیٹھے ہیں سر جوڑ کر، اب اس کے بعد بھی کیا کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ ایک ظاہر ہے ایک طریقے سے تمام بڑے مسلم ورلڈ کے بیٹھے ہیں نا کہ کسی طریقے سے ہم ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی صلح صفائی ہو سکے، اس کے آؤٹ کم کیا نظر آئے گا آپ کو؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا خوبصورت ترین لمحہ ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ کہ تصادم یا کسی قسم کی جنگ یا اس کے عدسے سے دیکھا جاتا رہا ہے، وہ افغانستان کی جنگ ہو، یعنی 1980 کی دہائی کی، یا وار اگینسٹ ٹیررزم ہو، تو یہ ایک پیمانہ تھا جس سے پاکستان کو دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ پاکستان کو ماضی قریب میں اس سطح پہ ایک سہولت کار ثالث، ایک سفارتکار ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور دوسرے یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ نہیں ہے۔ پاکستان نے 1971 میں امریکہ اور چین کی صلح کروائی تھی، اس کے بعد جو طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہموار کیے تھے 2020 میں، پھر جو ہے گزشتہ برس بھی امریکہ اور اسرائیل نے جب ایران کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی صدر ٹرمپ کی درخواست پر پاکستان نے ایک بہت ہی تعمیری سفارتی کردار ادا کیا تھا۔ لیکن جنگ کے اس مرتبہ شعلے اس طریقے سے بھڑکے کہ پورے کا پورا مشرق وسطیٰ اس کی زد میں آ گیا ہے، اور یہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک قسم کا عالمی جنگ جو ہے معاشی سطح پہ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ عالمی منڈیوں میں بہت بڑا بحران آ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے یعنی ایک طرف افراط زر اور دوسری طرف کساد بازاری کا بہت شدید خطرہ ہے۔ ان حالات میں پاکستان کا، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اس طریقے سے تمام ان ممالک کو، ہم خیال ممالک کو یہاں بلانا، اور اس کے بعد یہ مشاورت کے بعد یہ یوں نہیں ہے کہ صرف 4 وزرائے خارجہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے کتنے ہفتوں سے یہ محنت کر رہا ہے، وہ تمام ممالک کے ساتھ رابطے میں رہا ہے، وہ خلیجی ریاستیں ہوں، وہ امریکہ ہو، یا وہ دوسرے جو حلیف ہیں، وہ ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، چین ہو، ان سب سے مشاورت کے بعد یہ بیٹھک جیسا کہ آپ نے کہا ہو رہی ہے۔ تو اس میں سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ابتدائی کوشش ہے، یہ ایک لیئرڈ کوشش ہے۔ یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بالآخر امریکہ اور ایران ہی فیصلہ کریں گے کہ وہ جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن جو فیصلہ کرے گا وہ ایک قسم کا فیصلہ کن ہوگا، حتمی ہوگا، کیونکہ جنگ حملہ جو ہے عمان میں بھی تو ہو رہے تھے نا، عمان میں بھی ان کے وزیر خارجہ نے آگے کہہ دیا کہ 80% تک ڈائیلاگز ہو چکے تھے، اور اس کے آگے نیکسٹ 24 آورز میں اٹیک کر دیا گیا۔ تو یہ تو لیک آف ٹرسٹ آ جائے گا اگر پاکستان بھی بھرپور کوششیں کر رہا ہے اور پھر بھی ایسا کچھ ہوا جاتا ہے، کیونکہ یہ حملہ ہونے سے پہلے عمان میں ہو رہے تھے اور وہ تو بڑے شور تھے کہ مذاکرات ہو گئے ہیں۔ پاکستان یہ مذاکراتی سلسلہ آگے بڑھا رہا ہے ایران کے ساتھ مشورے کے بعد اور ان کی رضا کے ساتھ، کیونکہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے صدر پزشکیان سے بات کی، اور ہمارے نائب وزیر اعظم عراقی وزیر خارجہ سے ان ٹچ رہے ہیں۔ ان کے شکوک و شبہات اپنی جگہ پہ ہیں، بلکہ آج ہی ان کے سپیکر قالباف جو ہیں باقر قالباف، انہوں نے بیان دیا ہے کہ امریکہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا ہے کہ آپ ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ان کے شکوک و شبہات اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ امریکہ سے کچھ کنفیوزنگ سگنل آ رہے ہیں، ان کی صدر ٹرمپ کی کابینہ کے کچھ ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جاری رہے گی اور بہت دیر تک جاری رہے گی، اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس علاقے میں آبنائے ہرموز کے پاس یا اس کے بعد خلیج فارس میں وہ اپنی ایئر بورن ٹروپس جو ہیں وہ ان کو وہاں متعین کر رہے ہیں، ڈپلوائے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ان کی ایکسپیڈیشنری ایمفیبین فورس ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے جو ہے خشکی کے علاقے کے اوپر قبضہ کریں، یعنی مطلب گراؤنڈ آپریشن کریں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ہرموز کو زبردستی وہاں سے اوپن کروانے کی کوشش کریں گے۔ جی اس لیے یہ ہے کہ یہ چونکہ اس وقت پاکستان جو ہے بڑے مشکل حالات میں یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ساری کی ساری دنیا جو ہے ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کی طرف مائل ہو اور یہ جنگ ختم ہو۔ یہ جنگ جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا تھا
کہ صرف جو ہے ساری دنیا کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بےحد نقصان دہ ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ تیل کی قلت ہو گئی، اگرچہ ہماری حکومت نے بڑی تیزی سے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جو بحران بڑھتا چلا جائے گا، جو تیل کے ذخائر ہیں وہ کتنے ہیں، اس کے بعد یہ کہ خوردنی اشیاء، فرٹیلائزر اور دوسری چیزیں جو ہیں، جو بنیادی میٹلز اور منرلز ہیں، ان کی سپلائی جو ہے، جو انڈسٹری کے لیے اہم ہوتی ہیں، اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان اپنے مفاد میں بھی یہ کر رہا ہے. دوسرا، پاکستان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ جنگ کے شعلے پھیل گئے تو وہ سعودی عرب کا حلیف ہے، دفاعی حلیف ہے، دفاعی پارٹنر ہے، اور اگر یہ جنگ پھیلتی چلی گئی تو پاکستان اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کا ساتھ دے گا ہر صورت میں. تو اس لیے سعودی عرب کی بھی یہ خواہش ہے، پاکستان کی بھی خواہش ہے. اور قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں قبلہ، آپ کا سفارتکاری میں بہت وسیع تجربہ ہے، اور آپ نے سعودی عرب کا لفظ بھی ابھی فرمایا ہے کہ پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا. یہاں تک ہم آپ کے ساتھ ایگری ہیں. میں آپ سے قبلہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کی جو زبان ہے، جو ایم بی ایس کے متعلق جو الفاظ ادا کر رہا ہے، کیا کبھی ہم نے ایسی چیز، میں نے تو اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی، اپنی پوری جرنلزم میں پہلے صدور کو نہیں دیکھی، آپ کا وسیع تجربہ ہے سفارتکاری میں، کیا ٹرمپ کی یہ جو لینگویج ایم بی ایس کے بارے میں اب آ گئی ہے، یہ کوئی بوکھلاہٹ ہے، یہ شکست ہے؟ آپ کہتے ہیں آخری فیصلہ واشنگٹن کرے گا ایران جنگ کا، لیکن یہ گفتگو تو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ایران امریکہ سے 2 سٹیپ آگے چلا گیا. آپ ایگری ہیں سردار صاحب؟ دونوں طرف سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. ایران نے یہ کہا ہے کہ جنگ وہ ختم کریں گے، اور انہوں نے نئی شرائط جو ہے، پرانی شرائط بلکہ دہرائی ہے کہ انہیں جنگ کا تاوان چاہیے، کیونکہ یہ جنگ ان کی چوائس کی جنگ نہیں تھی، ان کے اوپر مسلط کی گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہرمز کے اوپر اپنے جو ساورنٹی کو انووک کیا ہے، اور پھر جو ہے اسی طریقے سے جو انہوں نے دوسری جو اپنے مطالبات ہیں ان کو دہرایا. جو صدر ٹرمپ کی زبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو کراؤن پرنس سعودی عرب کے لیے انہوں نے استعمال کیے، تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک قسم کے ٹیلی ویژن ہوسٹ رہے ہیں اور ریالٹی شو کے ہوسٹ رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، اپنے رفقا کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. وہاں جو صدر بائیڈن کے لیے استعمال کرتے تھے، ہلری کلنٹن کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ اسی قسم کی زبان، اور بلکہ جو ہے وہ اسی قسم کی زبان جو ہے اپنے حلیفوں کے بارے میں کرتے تھے، مغربی یورپ کے حلیف، اور ابھی اس کی زد میں جو ہے خلیجی ریاستیں بھی آ گئی ہیں. تو میں یہ کہوں گا، لیکن خلیجی ریاستیں جو میں سب سے بڑا المیہ ہے، ہم تو کسی مختلف زاویوں سے اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی جو خوشحال ترین علاقے تھے یا ممالک تھے، ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. وہ ایران ہے، خلیجی ریاستیں ہیں، اور اس وقت اسی وجہ سے پاکستان میں 2 عرب اور 2 نان عرب ممالک جو ہے، ترکی اور پاکستان اور مصر اور سعودی عرب اکٹھے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس تباہی اور بربادی سے امت مسلمہ کو اور امت مسلمہ کے ان خوشحال ترین ممالک کو بچایا جائے. سردار صاحب، میں انڈیا کے بارے میں بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. ویسے تو ہم خاص طور پر یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ہم کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اگر پاکستان کو عزت مل رہی ہے، جے شنکر جس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے، وہ لگ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ شاید اکٹھے ایک ہی سکول میں پڑھے ہیں جس طریقے سے وہ گندی لینگویج یوز کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں اور وہ ایم بی ایس کے بارے میں. تو ان کے لیے ہمارا ڈپلومیٹک موو کیا ہونا چاہیے کہ ہم تو بالکل کلیئر کٹ بتا رہے ہیں، وتھ پروف رکھ رہے ہیں، بلکہ ان کی اپوزیشن، ان کے اپنے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ مودی کی ڈپلومیسی فیل ہے اور پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ واقعی ایشین ٹائگر بن گیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہندوستانی جو ہیں اس میں وہ بی جے پی کے ہوں، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے ہوں یا کانگریس کے ہوں، پاکستان کے خلاف ان کا بغض تو ہے. لیکن جو اس وقت چونکہ کانگریس اپوزیشن میں ہے تو وہ کوئی تھوڑی سی محتاط زبان استعمال کر رہی ہے. اس نے پاکستان کی تعریف بھی کی ہے، اور جو باقی ہیں وہ جو بی جے پی کے لوگ ہیں وہ زہر افشانی کر رہے ہیں. ایک بیان تو جے شنکر نے دیا تھا، اگر آپ ان کا جو میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سالس نہیں ہے، سہولت کار نہیں، میسنجر ہے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دلاسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا اعلیٰ مقام پیدا نہیں ہوا.
हालांकि वो कोता अंदेश हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी वो अक्ल से काम लें तो वो ये समझेंगे कि अगर ये बहरान ख़त्म होता है, पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होती हैं, इस्लामी ममालिक की कोशिशें कामयाब होती हैं, ये जो इस्लामी ममालिक वज़ीर ख़ारजा यहाँ मौजूद हैं या मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और उसके ओमान और कतर और दूसरे ममालिक जो सारे के सारे जो नामी ग्रामी सहूलतकार हैं या नामी ग्रामी जो सालिस हैं, अगर उनकी कोशिशें कामयाब होती हैं तो हिंदुस्तान को भी फौरी फ़ायदा पहुँचेगा, उसके अवाम को भी एक बहुत बड़ा रिलीफ पहुँचेगा। तो उन्हें इस किस्म की तंग नज़री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। आपने मुझसे ये कहा था कि इस सिलसिले में हमारा क्या रवैया होना चाहिए, तो मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि उसमें सबसे बड़ा जो इसका तर्ज़ अमल है वो ये होना चाहिए कि हमें उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए।